نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کے اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر ہندوستان کو متحد رکھنے کا اگر کوئی تصور جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس سوچ اور فکر کا عملی خاتمہ بھی اگر کسی پہلو سے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی طے ہوتا نظر آتا ہے، تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمیں تصویر دونوں رخ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک متحدہ ہندوستان کا تصور جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہندوستان کی جو تقسیم ہے یہ ناقابل جو ایک تقدیر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اس واقعہ کو کیبنٹ مشن پلان کہا جاتا ہے 1946 کے اندر، جب حکومت برطانیہ جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کے 3 اراکین سر اسٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اور پیتھی لارنس کو جو ہے وہ ہندوستان بھیجتی ہے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ مذاکرات کا عمل اختیار کرے، ان کے مشاورت کے نتیجے کے اندر ایک ایسا منصوبہ تشکیل دے جو دونوں ہندوستان کی بڑی قوموں کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہو۔ اب یہ کرپس مشن جو 42 میں آیا تھا اس سے بالکل مختلف تھا، وہ ایک ڈرافٹ ریولیوشن کے ساتھ آیا تھا جس میں سے کوئی تبدیلی کا تصور جو ہے وہ اختیار کرنے کا بھی اختیار حاصل نہیں تھا، جبکہ کیبنٹ مشن جو ہے وہ ایک اوپن کے ساتھ آیا تھا، پیپر کے ساتھ، کہ جہاں پر جو کچھ بھی لکھا جانا ہے وہ کیبنٹ مشن کے اراکین نے لکھنا ہے اور بھی دا کنسینٹ آف دا ادر پولیٹیکل پارٹیز لکھنا ہے۔ اس سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ وفد جو ہے وہ کانگریس کے لیڈروں سے ملتا ہے، مسلم لیگ کی قیادت سے ملتا ہے، اور یہ ایک زگ زیگ بن جاتا ہے دونوں قوموں کی طرف، کیونکہ ان تمام جو نیگوسیشن کا عمل ہے وہ بھی بنیادی طور پر اسی سوچ اور فکر کے دائرہ کار کے اندر ہی رہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے علیحدہ وطن کے علاوہ کسی دوسرے اصول کو اختیار کر کے مذاکرات کا کوئی پہلو جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن کے تصور کی نفی کیے بغیر جو ہے انگریزوں کے ساتھ کسی مذاکرات کے ٹیبل یا کسی منشور یا کسی منصوبے کو تسلیم کرنے کے معنی و مفہوم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار۔ اس طرح وہ جو ڈویژن تھی وہ مذاکرات کی تمام تر کوششوں کے نتیجے کے اندر وہ ختم نہ ہو سکے۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ 1946 کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک منصوبہ جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان یہ تصور کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے مشاورت سے کوئی منصوبہ بنانا ہے، کیونکہ ان کو یہ تمام تر مشاورت کے نتیجے کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی بھی قیمت کے اوپر ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی مشاورت کو اختیار نہیں کر سکتے جو ان کی ہم آہنگی کی عکاسی کرتے ہوئے، لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق جو ہے وہ ایک منصوبہ دیا جس کو کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ اب کیبنٹ مشن پلان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بنیادی نکات کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی ایک یونین گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر پروونسز بھی ہوں گے اور جس کے اندر جو ہے وہ ریاستوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ جو ایک یونین کی جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو بھی ہوگی اور یونین کا ایک لیجسلیچر کا تصور بھی ہوگا، اور کہا گیا کہ یہاں پر جو ایک فیڈریشن کا نظام اختیار کیا جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ صرف 3 اختیارات مرکز کو حاصل ہوں گے، باقی تمام اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو حاصل ہوں گے۔ اب یہاں پر جا کر جو یہ نظام تھا اس کے آگے جا کر جو اس کی تقسیم وضاحت کی گئی وہ اور بھی زیادہ اہمیت کی یہاں پر رکھتی، جب یہ کہا گیا کہ یہ جو صوبے ہیں ہندوستان کے 3 گروپس میں تشکیل دے دیے گئے، اے، بی اور سی۔ اے کے اندر بنگال اور آسام تھے، پھر اسی طرح جو ہے بی کے اندر جو موجودہ ہندوستان کے صوبے ہیں وہ شامل تھے، اور سی کے اندر جو ہے وہ پنجاب، سندھ اور کے پی کی جو NWFP تھی اور اس کا بلوچستان، تو یہ وہ علاقے تھے جو اس کے اندر شامل تھے سی کے اندر۔ اور یہاں پر پھر جو اصول دیا گیا کہ جو انگریزوں نے گروپ بنایا اے، بی، سی، یہ الٹیمیٹ اور حتمی نہیں ہے، اگر کوئی ایک صوبہ کسی دوسرے ایک گروپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے گروپ میں جانا چاہے تو اس کو ایسا کرنے کا بھی کیا۔ پھر بھی یہاں پر یہ کہا گیا جب یہ گروپس جو ہے صوبوں کے اندر بنائے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی صوبہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے یعنی کہ اس گروپ کے اندر بھی نہ رہنا چاہے اس کو ایسا کرنے کا بھی اختیار ہوگا، اور اس طرح کے جو گروپ آپس میں مل کر صوبے بنائیں گے اس کے اندر اپنا بھی کانسٹیٹیوشن بنانے کا اختیار ہوگا کہ وہ کون سے معاملات کو جو ہے وہ اپنے ایک آزادی خود مختاری کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن کو مشترکہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ ایک ایسا فیڈریشن کا نظام تھا کہ جو میکسیمم جو ہے وہ فیڈرل اختیارات لے کر جو ہے وہ پروونسوں کو دینا تھا، کیونکہ فیڈریشن اس نظام کے ایسے 3 اختیارات تھے، ڈیفنس تھا، کرنسی تھا اور خارجہ تعلقات تھے، باقی تو تمام معاملات صوبوں کو دے دیے گئے تھے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور کیا گیا کہ جو قانون سازی کا عمل ہے اب وہ جہاں میجورٹی کے تصور کے تحت اختیار کیا جائے گا، وہاں پر کمیونٹی سے متعلق جو قانون سازی کا عمل ہوگا اس کے لیے لہذا اس کمیونٹی کی میجورٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ جو
کوئی صبح اگر 10 سال کے بعد مکمل آزادی و خود مختاری کا یا کوئی گروپ جو ہے وہ مکمل آزادی کا مطالبہ کرے گا تو اس کو اس کا حق بھی یہ دے دیا جائے گا. اور سب سے اہم یہ تھا کہ ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے گی, اور انٹرم گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ ایک نئے آئین کی تشکیل ہوگا جو اس اصول و ضوابط کی بنا پر تشکیل دیا جائے گا جو کیبنٹ مشن پلان کے حصے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کا جو ایک اور بنیادی اصول دیا گیا کہ جو ہندوستان کی قوم اس منصوبے کو جو کہ کابینہ مشن پلان نے دیا ہے اگر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گی تو دوسری جو سیاسی قوت ہوگی جو اس کو قبول کر لے گی, برطانیہ کی جو کیبنٹ مشن پلان کا جو حصہ ہے اس کے مطابق اسے اقتدار سونپ دیا جائے گا, کیونکہ اب یہ الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے جو کیبنٹ مشن پلان ہے, اور لہٰذا اس کو تسلیم کرنے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا جو تصور ہے یہ نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ اس کو اگر ایکسیپٹ کیا جائے گا تو اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا, اور جو ریجیکٹ کرے گا وہ حکومت کے دائرہ کار سے باہر تصور کیا جائے گا. اب اس انٹرم گورنمنٹ کے تصور کے ساتھ یہ واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور جو ہندو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ جو انٹرم گورنمنٹ کا جو تصور تھا اس تصور کے تحت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جو صوبائی خود مختاری کا جو تصور تھا اسی کے تحت آئین کو تشکیل پانا تھا. اس سے وہ آزادی اور خود مختاری کا جو تصور تھا علیحدہ وطن کا وہ اس سے حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا, جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کے لیے کہا جا سکتا تھا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے تحت جو ہے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے تصور کی جو ہے وہ نفی کر دی تھی. جو گروپس بنائے گئے تھے اس کو گروپس کے پھر اختیارات کے جو تقسیم کے لحاظ سے جو ہے وہ جو فارمولے طے کیے تھے وہ زیادہ سے زیادہ ایک فیڈریشن کی اٹانومی کا تصور پیش کرتے تھے, اور پھر کہا گیا 10 سال کے بعد اگر کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہے تو اسے کم سے کم 10 سال تک جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کا جو تصور جو ہے وہ ڈیلے میں چلا جائے گا. تو ایک بہت بڑی ان کے لیے ان حالات و واقعات کے اندر جا کر مسلمانوں کو ان کے علیحدہ وطن کے تصور سے اگر یہ کہا جائے کہ محروم نہ کرنے کا بھی تصور تو دور کرنے کا جو تصور ہے یہ بھی ان کے لیے بڑا ایک ایسا پہلو سمجھا جاتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن عملی طور پر جب انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جبکہ مسلمانوں نے یا مسلم لیگ نے اس کو تسلیم کر لیا, اب جس کے تحت جو یہ لازم تھا کہ جو کیبنٹ مشن کے منصوبے کا حصہ تھا کہ جو اس کو تسلیم کرے گا اس سے اقتدار سونپ دیا جائے گا, تو اقتدار مسلمانوں کو دینے کا جب وقت آیا تو کیبنٹ مشن پلان نے اپنے اس جو اصول تھا اس سے نافذ کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ عملی طور پر ایک ایسی حقیقت تھی جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو حکومت دینے کا موقع مل جاتا تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر ہندوستان کے اندر حکومت کرنا کسی کے لیے ممکن نہ رہتا, اور ہندوستان کی جو آبادی تھی لوگوں کی وہ کسی بھی صورت کے اندر ایسی حکومت کے تحت اپنی سرگرمیاں ترتیب دینے کی تیار نہ ہوتی جو صرف اور صرف مسلمانوں کی ہوتی. تو اس طرح لاجیکلی اور کنکلوسیو یہی تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, تو یہی ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر لیکن اب یہاں پر جا کر جو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس کے بعد جو طرز فکر عمل اختیار کیا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا مسلمانوں کے لیے, کیونکہ جب یہ مسلمانوں کا جو ہے انگریزوں نے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ اقتدار دینے سے انکار کر دیا تو رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے بھی پھر کیبنٹ مشن پلان کو مسترد. جب مسلمانوں نے اس کو مسترد کر دیا, یہاں پر جو چیز یاد رکھنے والی ہے کہ پہلے ایکسیپٹ کیا پھر ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ اس وقت کیا جب انگریزوں نے اپنے وعدے کے مطابق حکومت دینے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ صاف انکار کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک چلاکی کا تصور کیا لیں کہ حکومت بنانے کا جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تصور اختیار کر لیا اور اقتدار جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سونپ دیا گیا. لیکن جب یہ عمل کیا گیا تو مسلمانوں کے لیے یہ کسی طرح بھی یہ قابل قبول ہے. مسلم قیادت نے ڈائریکٹ ڈائریکشن کا تصور دیا اور پھر ایک ایجیٹیشن پالیٹکس کے نتیجے کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کو بھی جو ہے اقتدار کے اندر شمولیت کی دعوت دے دی, جس کے نتیجے کے اندر مسلمان بھی جو ہے انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بن گیا. اس طرح جب یہ حصہ بنے تو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے جو ہے وہ قرارداد لاہور کے منشور کی نفی کی. تو یہ منشور کی دراصل نفی نہیں تھی, دراصل یہ حالات و واقعات کا جبر تھا جس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں کہ اگر مسلمان انٹرم گورنمنٹ کا حصہ نہ بنتے تو یہ ایک ایسا پہلو ہوتا جو مسلمانوں کو اسی عہد کی یاد دلاتا جو کانگریسی وزارتوں کا دور تھا. اس لیے مسلمان جو ہے وہ جو حکومت کا تصور ہے وہ کیسے حکومت کے تصور کے تحت قائم نہیں رہنا چاہتے, دیکھنا چاہتے تھے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کی حکومت ہے. جب مسلمانوں کو یہ کیا گیا تو پھر ایک تقسیم کے لحاظ سے جو کیبنٹ کے اراکین کے درمیان جو ڈپارٹمنٹ جو عہدوں کی جو تقسیم کی گئی ہے, اداروں کی تقسیم کی گئی, اس میں جو ایک اہم جو منسٹری مسلمانوں کو دی گئی وہ فنانس کی تھی, بجٹ کا تھا. تو اس طرح جب یہ بجٹ تشکیل دیا گیا تو بجٹ کی جو تجاویز تھی وہ ایسی تجاویز تھی جو ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ ایک تلخ تجربہ ثابت ہوئی, اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک احتجاج کا عمل اختیار کر دیا, تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جبکہ بجٹری پروپوزل تجویز کرنے والا جو وزیر تھا یعنی لیاقت علی خان, انہوں نے اپنی تجاویز کے اندر کوئی تبدیلی کرنے سے انکار کر دیا اس بنیاد پہ کہ ہندو جائز سے
متاثر ہوتے ہیں یا ہندوؤں کا رد عمل جو ہے وہ مثبت نہیں ہے، وہ منفی ہے، تو اس طرح یہ ایک بجٹری پروپوزل کے اوپر جا کر جو محاذ رہی جو بڑھتی چلی گئی، وہ اتنی سنگین کیفیت حاصل کر گئی کہ انگریزوں کو جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کو جو ہے ختم کر کے وطن واپس جانا پڑا۔ تو اس طرح یہاں پر جب وہ واپس گیا تو پھر جا کر انہوں نے واضح کر دیا کہ اپنے وہ چیپٹر کلوز کر دیا جہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی کا راستہ اختیار کر کے ہندوستان کو ایک یونین گورنمنٹ کے تحت جو ہے وہ چلایا جائے گا، بلکہ اب یہ طے کیا جائے گا کہ ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کیا جانا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی جو طے کیا انہوں نے وہ یہی تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اس طرح کیبنٹ مشن پلان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جنہیں ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کا جو ہے وہ آخری عمل بھی قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان یعنی ہندوستان کی جو تقسیم کا عمل ہے اس کے فیصلے کا بھی اسی کو قرار دیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔